الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شانہ حبیبہ المصطفیٰ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها، صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج رجب الرجب کی 14 تاریخ ہے۔ کل کا جو دن گزرا یہ 13 رجب مولا کائنات مولا مشکل کشا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی یوم ولادت کا دن گزرا ہے۔ ان کی شان میں اس دن کی مناسبت سے ایک دو باتیں بتا کر ایک حدیث سنا کر میں آگے بڑھوں گا۔ مولا کائنات مولا مشکل کشا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ولادت یہ ہم بارہا سن چکے ہیں کہ آپ کعبۃ اللہ شریف میں پیدا ہوئے، ولادت آپ کی کعبۃ اللہ شریف میں ہوئی۔ یہ تحفہ تھا انسانوں کے لیے، کائنات میں ساری مخلوقات کے لیے سمجھ لو مولا کائنات کی ولادت ایک عظیم تحفہ ہے کہ آپ کی ولادت جو ہے وہاں بھی جس جگہ کو ہم خدا کا گھر ہونے کی نسبت دیتے ہیں، خدا کے گھر کی جسے مناسبت حاصل ہے کعبہ شریف میں، تو وہاں پر آپ کی ولادت ہوئی۔ تو اس سے آپ کا رتبہ، آپ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کا مرتبہ ظاہر ہوتا ہے کہ کیا شان ہوگی، کیا مرتبہ ہوگا مولا کائنات۔ تو مولا مشکل کشا علیہ السلام کی ولادت کعبہ شریف میں ہونا، اس میں صرف اشارہ ہی یہ ہے کہ ہم آپ کی شان کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ایک ہی بات آپ کو بتا رہا ہوں، کتنی بھی اس کے جتنے چاہے تفاسیر اس کی شانیں، اس کے حوالے سے جو بھی باتیں علماء کرام بیان کریں یا صوفیاء کرام بیان کریں، جو بھی بیان کریں، مگر اس میں نقطہ ایک ہی ملتا ہے، جتنی بھی شانیں بیان کر لیں، جتنے بھی مرتبے مولا علیہ السلام کے، چاہے کون بھی بیان کرے، چاہے کون بھی بیان کرے، میں کہوں گا کہ پنجتن پاک کے بعد، پنجتن پاک کے بعد کون بھی وہاں سے لے کر یہاں تک قیامت تک کون بھی مولا علیہ السلام کی جتنی بھی شان بیان کرے گا تو وہ کم ہی ہے، وہ پوری مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ اس واسطے ایک بیان میرا یوٹیوب پر موجود ہے معرفت علی علیہ السلام کے حوالے سے، جس کے اندر ایک حدیث پاک جو حدیث طریقت ہے وہ میں نے بتائی ہے، اس کا ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو خلافتیں، جو نعمتیں، جو اپنا علم امت کو جو ہے نا صحابہ کرام میں سے مخصوص لوگوں کو جو خاص خاص علم بانٹا، تو بانٹنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اعلانات کیے، تو اس میں سے ایک اعلان یہ بھی تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم بغیر علی کے عطا ہی نہیں ہوتا، علی کے بغیر آقا علیہ السلام کا علم کسی کو ملتا ہی نہیں۔ بغیر علی کے اگر کوئی علم کی بات کرے، قرآن کی بات کرے، حدیث کی بات کرے تو وہ سب بیکار ہے، کیونکہ اسے سمجھنے کے لیے علی کی ضرورت ہے۔
علی کے دامن کی ضرورت ہے، علی سے وابستگی کی ضرورت ہے، مولا علیہ السلام سے عشق و محبت کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث پاک جس کا صرف میں ترجمہ آپ کو بتاؤں گا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کو کوئی نہیں پہچانتا۔ کیا بولے؟ 3 جملے ہیں اس میں، سنو یہ حدیث ہے، وہ عربی الفاظ اگر میں تلاوت کروں گا تو آگے پیچھے ہو جائیں گے، وہ بیان موجود ہے، میں لکھا ہوا نہیں لایا، صرف آج دن کی مناسبت سے بیان کر رہا ہوں کیونکہ موضوع میں دوسرا بیان کرنا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا یعرف اللہ، اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں پہچانتا، الا سوائے انا و علی، سوائے میرے اور علی کے۔ کیا بولے؟ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ کو کوئی نہیں پہچانتا، پہچان سکتا، یعنی مکمل پہچان کی بات، یعنی جسے اللہ تعالیٰ جتنی چاہے اتنی معرفت عطا کرتا ہے، اللہ کی معرفت کے اوپر ہی ولی بنتے ہیں۔ ولی اسے کہتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کی، جتنی اللہ کی پہچان حاصل کی، جتنا قرب حاصل ہوا، اتنا بڑا مقام کا اونچے مرتبے والا ولی بن جاتا۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ مکمل پہچان کی بات ہو رہی ہے، سمجھ رہے؟ تو کوئی نہیں پہچانتا مطلب امت میں غریب نواز بھی ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حسنین کریمین علیہ السلام بھی ہیں، امامین بھی، 12 امام دیگر امامین بھی ہیں۔ پھر ان کا کیا یہ سوال بتا دیں، اس واسطے آپ کو خلاصہ کر ہی بتا دوں۔ آقا علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ اللہ کو کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے میرے اور علی کے، یعنی اللہ کی مکمل پہچان، مکمل معرفت، کمپلیٹ معرفت، جیسا اللہ تعالیٰ کا پورا دیدار بے پردہ جسے ہوا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ کسی نبی کو ایسا دیدار نصیب نہیں ہوا، کسی نبی کو ایسا دیدار نصیب نہیں ہوا، پورا مکمل جسے حاصل ہوا بالکل نزدیکی کے ساتھ، جس میں معراج کے واقعے میں ہمیں سن چکے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا۔ اس طرح کی بات ہے۔ کیا بول رہے ہیں؟ اللہ کو کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے انا و علی، میرے اور علی کے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں مجھے کوئی نہیں پہچان سکتا، لا یعرفنی، ایسے کچھ الفاظ ہیں، مجھے کوئی نہیں پہچان سکتا الا اللہ و علی۔ کیا بولے؟ مجھے کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے اللہ کے اور علی کے۔ کیا فرمایا آقا علیہ السلام؟ اللہ کو کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے میرے اور علی کے، اور مجھے کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے اللہ کے اور علی کے۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تیسرا جملہ ہے علی کو کوئی نہیں پہچان سکتا، علی کو کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے اللہ کے اور میرے۔ علی کو کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے میرے اور اللہ کے۔ تو مولا علیہ السلام کو پہچاننا کیا آسان ہے؟ مولا علیہ السلام کی اس لیے میں بولا پنجتن پاک کے بعد ایک سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ایک امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اور خود مولا علیہ السلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات ہم کر ہی نہیں سکتے، تو ان کے بعد کی بات میں بتا رہا ہوں، جتنا مجھے سمجھ ہے اس حساب سے بتا رہا ہوں کہ پنجتن پاک کے بعد مولا علی علیہ السلام کی تعریف کوئی کر ہی نہیں سکتا، کوئی کر ہی نہیں سکتا، ان کی شان بیان ہی نہیں کر سکتا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ کو کوئی نہیں پہچان سکتا میرے اور علی کے، مجھے کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے اللہ کے اور علی کے، اور علی کو کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے میرے اور اللہ کے۔ اب ہم کیا پہچان سکتے ہیں؟ اگر بندہ پہچانے گا تو بات کرے گا نا، ہمیں جتنی معرفت حاصل ہوئی اتنا ہم بات کر سکتے ہیں، تو ہم جتنی بھی شان بیان کریں کم ہے۔ مولا علیہ السلام کی مکمل شان کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اسے آقا نے جوڑا ہے اللہ کی پہچان کے ساتھ۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بہت بڑا گہرا راز ہے، بہت بڑی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ جڑے ہیں؟
علی کی معرفت کو علیہ السلام اللہ کی معرفت سے جوڑ رکھا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جیسے خدا کو کوئی مکمل پہچان ہی نہیں سکتا، صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمت حاصل ہوئی ہے، فضیلت. ان کے بعد اگر کسی کو حاصل ہوئی ہے تو وہ ہے مولا علی علیہ السلام کی ذات. یعنی اشارے میں فرما رہے کیا تم بس اگر میں جملہ اگر بول دیا تو پھر وہ الگ ہو جائے گا اس کا معنی. کیا بس کافی ہے اتنا کہ مولا علی علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور کہہ لو تو نور الہی کی پہچان، رسول اللہ کی پہچان اور علی کی پہچان ایک ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ ایک پہچان ہے، اشارے میں بول رہے ہیں. ہمیں تینوں ایک ہی دائرے میں ہے، ایک ہی نور سے ہے، تم جدا جدا نہ سمجھو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ مولا علیہ السلام کی تعریف کرنا، ان کی شان بیان کرنا یہ ہماری زبان ہے، ان کا نام لینے کی لائق نہیں ہے. تو بس ان بزرگوں کا کرم ہے کہ جنہوں نے ہمیں علی علیہ السلام سے جوڑے رکھا ہے. ہمارے بزرگان دین اولیاء کرام، چاہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا دیگر اولیاء کرام یا ہمارے پیران کرام ہوا، پیر و مرشدین، ہمیں ہمارے سینوں میں مولا علی علیہ السلام کی محبت ڈال رکھی ہے. ان کی بڑا ان کا ہم پر احسان ہے، ان کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمارے دلوں میں یہ چراغ روشن فرمائے، ورنہ یہ ہر کسی کو نہیں ملتی. اس واسطے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ علی سوائے مومن کے تجھ سے کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا. علی علیہ السلام کی محبت ایمان ہے. حدیث پاک ہے سوائے مومن کے، اے علی سوائے مومن کے کوئی تجھ سے محبت کر ہی نہیں سکتا، اور سوائے منافق کے تجھ سے کوئی بغض کر ہی نہیں سکتا. تیرا بغض کسی کے سینے میں سوائے منافق کے کسی کے سینے میں نہیں آتا. تو مولا علیہ السلام کا بغض جس کے سینے میں آیا، علی کا نام سن کر جو نہیں مسکرایا نہیں ہنسا، سمجھا وہ منافق ہے. ایک پیمانہ دیا ہے آقا علیہ السلام، خود پہچان لو اپنے آپ کو، میں منافق ہوں یا مومن ہوں، میں مومن ہوں یا منافق ہوں، یا خود پہچاننا. مولا علیہ السلام کا نام سنتے ہی چہرہ جو ہے نا کھل اٹھنا، ہنسنا، مسکرانا، خوشی سے جھوم اٹھنا، سبحان اللہ کہنا، یا علی، یہ جو ہے نا دل سے آواز نکلنا، یہ ایمان کی نشانی ہے. اور مولا علیہ السلام کا نام سننے کے بعد کون بھی کیا بھائی وہ خالی علی علی کرتے رہتے ہیں، خالی حسین حسین کرتے رہتے ہیں، کیا ایسا اگر شک آیا تو سمجھنا منافق ہے. خود ہی سمجھنا ہے، کون کسی فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں، کون کسی فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے. تو خیر 13 رجب کا دن گزر چکا، آج 14 رجب ہے. مولا علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے لازم تھا، کیونکہ علی علیہ السلام کے تذکرے کے بغیر کچھ ملتا ہی نہیں. اور اس امت کو جو کچھ بھی ملا ہے اولاد علی علیہ السلام کے قدموں کی جو ہے نا خیرات سے ملا ہے، ان کی خیرات ہے. آج ہم جو ہے نا یہ مسلک حنفی، میں بار بار بتائیں گا کہ ہم مسلک حنفی کی جو ہم اطاعت کر رہے ہیں، پیروی کر رہے ہیں، ہمیں جو ہے نا اس کی جو ہے نا تقلید کر رہے ہیں مسلک حنفی کی، تو یہ بھی خیرات علی علیہ السلام کے اولاد کی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اماموں کی خاص خیرات ہے. آپ کا خاندانی رشتہ بھی ہے، آپ کی بیوی کی طرف سے اور نانی کی طرف سے، دادی کی طرف سے بھی رشتہ ہے اہل بیت کے ساتھ. اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی خلافت ہے، اور دیگر نعمتوں سے بھی آپ کو نوازا گیا تھا ان کی اولاد کے ذریعے سے بھی، محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو اس وجہ سے مسلک حنفی آج دنیا بھر میں مشہور ہے. ہم شریعت کے دائرے میں جس مسلک کی پیروی کرتے ہیں وہ بھی علی علیہ السلام کی خیرات کی ہے. یہ بیان بھی یوٹیوب پر موجود ہے، کوئی بھی سننا اگر چاہتے ہیں تو مسلک حنفی کب اور کیسے بنا موجود ہے. تو اب تسلسل کے ساتھ جو بیان ہمارا چل رہا ہے سیریز، تو اس موضوع کو میں آج آگے بڑھانا چاہوں گا.